السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو جی، یہ آج میرا پہلا ولاگ ہے اور ابھی صبح کا ٹائم تھا۔ میں نے پہلے نماز پڑھی، اس کے بعد تلاوت کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے ولاگ کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا جائے۔ تو ابھی یہاں پہ میں الحمد شریف پڑھ رہی تھی، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ ہم تمام لوگوں کی جتنی مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے دور کریں۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ چینل بنایا ہے، اللہ پاک مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے۔ اور آج جی کپڑے دھونے تھے، امی نے کہا کپڑے دھونے ہیں، کپڑے رکھے ہوئے تھے دھونے والے، تو بس وہی دھوتے ہیں۔ اور ابھی میں اسٹور سے مشین نکالنے کے لیے گئی اور وہ مشین میں نے نکالی۔ آپ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے اس ولاگ کو شوٹ کرنے کے بعد جو اس کے اوپر وائس اوور پہ محنت کی ہے نا، میں کوئی 101 دفعہ میں نے وائس اوور کیا، اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کیا، پھر وائس اوور کیا، پھر اسے ڈیلیٹ کیا۔ نہیں، یہ پرفیکٹ نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اب۔ تو میں نے کہا نہیں، بول لیتے، جیسے میں سب کے سامنے بولتی ہوں ویسے بولتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں سارے خاندان میں مشہور ہوں کہ یہ نا بولتی بہت زیادہ ہے نا، بہت زیادہ، بالکل اس کو چابی بھرنے کی دیر ہے۔ اور ابو مجھے کہتے ہیں کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، اور میرے سسرال والے بھی مجھے یہ کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ہے، اور یہ ہے وہ ہے، بہت بولتی ہے اور بالکل کسی کی بات نہیں سنتی۔ اور بس جب بولتی ہوں تو بولتی ہوں۔ پھر ویسے بھی یوٹیوب کا رول ہے نا کہ بھائی جس کا جو ٹیلنٹ ہو تو وہ آ کے یہاں پہ دکھائے، اور رول نہیں ہے، ایک چیز ہے کہ یوٹیوب پہ آؤ اور اپنا جو چیز تمہیں زیادہ جس میں مہارت ہے تو وہ کرو، تو ویڈیو ڈالو اور پیسے کماؤ۔ تو اسی طریقے سے میں نے بھی سوچا جب میں بولتی ہوں تو پھر بولتی ہوں۔ اس میں پہلے میں نے 3-4 بار اسکرپٹ لکھے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، بٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ بار بار میں اتنی تمیز سے بول رہی ہوں، کہیں پہ میں ہنس کے بول رہی ہوں، کہیں پہ میں سیڈ ہو رہی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا جب بولنا ہی ہے تو پھر اپنا انداز اپناؤ نا، بناوٹی انداز بنانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا بس شروع ہو جاؤ، اپنے آپ پہ ٹرسٹ کرو کہ بھئی ہاں میں کر سکتی ہوں۔ تو میں نے بولا ہاں میں کر سکتی ہوں۔ میں نے اسکرپٹ بھی لکھے ہیں ابھی 2-3، پھر میں ان کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہی تھی، پھر اٹک رہی تھی، پھر جھجک رہی تھی، پھر کوئی آ جاتا تھا پھر اسے ڈیلیٹ کر کے پھر دوبارہ سے شوٹ کر رہی تھی اور ایڈٹ کر رہی تھی، اور جب زبان اٹک جاتی تھی نہیں 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 میں نے صحیح نہیں بولا، دوبارہ سے اسٹارٹ کرتی ہوں۔ تو یہ کرتے کرتے تقریباً کل والا پورا دن میرا اسی میں گزر گیا۔ یہ ویڈیو میں نے پرسوں شوٹ کی، کل والا دن وائس اوور کرتی رہی، نہیں ہوا، کانفیڈنس آ ہی نہیں رہا تھا۔ کبھی تھوڑا سا کلپ بنا کے اسے ڈیلیٹ کر دیتی تھی، کبھی بہت زیادہ بول کے تھوڑی سی غلطی سے سارا کلپ مجھ سے ڈیلیٹ ہو جاتا تھا، بالکل مجھے ایڈٹ کرنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھے ویسے بھی ڈیلی لائف ولاگس بنانے ہیں تو کانفیڈنس سے بناؤں نا۔ مجھے بار بار یہ لگ رہا تھا کہ کوئی سنے گا تو کیا بولیں گے کہ یہ کیسے بول رہی ہے، یہ ایسے بول رہی ہے۔ میں نے کہا چھوڑو، کسی کو کچھ نہیں میرا سمجھنا کہ کیا میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ میں نے جب اپنے لیے ایک چینل بنایا نا، کسی اور کے لیے تو نہیں بنایا میں نے۔ تو میں نے کہا بس شروع ہو جاؤ، جس کو اچھا لگے اچھا لگے، جس کو برا لگے برا لگے، اس کی ذمہ داری میری تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی ہم لوگ لاکھ اچھے بن جائیں، اگر ہم کسی کی نظر میں اچھے ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں، اگر برے ہیں تو ہم اچھے ہو نہیں سکتے ان کی نظر میں، جو ہمیں برا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سنبھل کے اور لکھ کے اور بار بار ڈیلیٹ کر کے، اگر کوئی کمرے میں آ جاتا تھا جب میں وائس اوور کر رہی ہوتی تو مجھے شرم آ جاتی تھی کہ بھئی کوئی سن نہ لے، تو میں چھپ کے اور دروازہ بند کر کے اور میں وائس اوور کر رہی تھی۔ جب ویسے بھی سب نے سننا ہے تو آرام سے وہی اپنے کانفیڈنس سے جو میں ڈیلی روٹین میں بات کرتی ہوں ویسے میں نے سوچا کہ میں ویسے ہی کرتی ہوں، تو بس میں نے ویسے ہی وائس اوور کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کروں، جیسے مجھے پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں وائس اوور کیسے کروں۔ میں نے کہا جب سارا ڈیلی میں نے ولاگس بنانے ہی ہیں
تو پھر روز ایسے کروں گی، اسکرپٹ لکھوں گی، پھر اسے ڈیلیٹ کروں گی، ہفتے بعد میں ایک ویڈیو ڈالوں گی. جب مجھے بولنا ہے تو میں آرام سے بولوں نا، جیسے ڈیلی روٹین میں بولتی ہوں. تو باقی مجھے پہلے بہت زیادہ مشکل ہوئی، انشاءاللہ اب کانفیڈنس سے بناؤں گی. ویسے بھی سب نے سننا ہے نا، تو جیسے ہم ڈیلی روٹین میں بات کرتے ہیں تو ویسے ہی بات کروں گی میں. تو بس یہاں پہ میں اپنے روم کی صفائی کر رہی تھی. تو ویسے ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے کہ چارپائیاں نہیں ہیں، بہت چارپائیاں، لیکن نا ہمیں شوق ہے کہ ہم سب جتنے بھی بہن بھائی ہیں نا، ہم نیچے سوتے ہیں. ابو نیچے سوتے تھے، ابو چارپائی پہ سوتے نہیں تھے، ابو نیچے سوتے تھے. ابو کی وجہ سے پھر ہم بھی اب نیچے ہی سوتے ہیں. اگر ابو چارپائی پہ سوتے پتہ ہم بھی چارپائیوں پہ سوتے ہیں. ابو جب نیچے سوتے تھے پھر ہمیں بھی مزہ نہیں آتا تھا کہ ابو نیچے سو رہے ہیں اور ہم اوپر سو رہے ہیں چارپائیوں پہ. پھر ابو کے ساتھ ہم لوگ بھی نیچے ہی سوتے ہیں. تو یہاں پہ ہم سب نے اپنے اپنے میٹرس ڈالے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ صبح کا ٹائم تھا، یہاں پہ میں صفائی کر رہی تھی. تو یہ ولاگ میں نے بدھ والے دن شوٹ کیا ہے اور آج جمعہ ہے. 2 دن ہو گئے ہیں اور میں ابھی اس کا وہ کر رہی ہوں، وائس اوور کر رہی ہوں. میں نے پہلے بہت زیادہ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھی یوٹیوب پہ کہ بھائی لوگ کیسے بولتے ہیں، تو میں ویسے بولوں گی جو سکھا رہا ہوگا. تو آپ جب خود پہ اعتماد نہیں کرتے تو آپ وائس اوور کر ہی نہیں سکتے. کوئی کیا بول رہا تھا، کوئی جہان کے میں نے رجسٹر بھر دیا سب کی ٹپس سے، لیکن جب تک آپ خود اپنے اوپر اعتماد نہیں کرو گے تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے. میں نے یہی سیکھا ہے. تو شرمانے سے اور یہ سب کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بس میں نے کہا شرمانا چھوڑو. ابو سنیں گے، امی سنیں گی، سننے دو، جو سنتا ہے سننے دو. رشتہ دار سنیں گے، غیر سنیں گے، جو سنیں گے. ویسے بھی گھر میں بھی ایسے بول رہی ہوتی ہوں. تو ویسے بھی ڈرنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا نا. اور جب تک ہم خود اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں کریں گے، ہم خود کو یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہاں یہ چیز میں کر سکتا ہوں، ہم کیسے کریں گے. تو بس میں نے کہا کہ کوئی اب مجھے لا کے تو نہیں دے گا، ہاں یہ لو تمہارا کانفیڈنس. مجھے خود کرنا پڑے گا نا، خود کو خود ہی چینج کرنا پڑے گا. تقریباً آج سے 1 سال پہلے نا میں نے اپنا ایک اور چینل بنایا تھا جس میں نا میں کوکنگ کرتی تھی. نا مجھے کوکنگ کرنے کا شوق ہے، تو میں اس میں کوکنگ کرتی تھی اور کھانے وغیرہ بناتی تھی. اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کے اوپر وائس اوور کرتی تھی. اور جیسے بنا کے بات کرنا، اور کہ بھی کسی کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تم نے ورڈ کیسا بولا. اور مجھے اتنا زیادہ ڈر لگتا تھا کہ یہ لفظ میں نے کیسے بولا ہے. اور میں چھپ چھپ کے اور کمرے میں بند ہو کے، اور جب کوئی آ جاتا تھا تو میں بند کر دیتی تھی، شرمانے لگ جاتی تھی، ہنسنے لگ جاتی تھی کہ بھئی کوئی ہنسے نہ مجھ پہ اور کوئی مذاق نہ اڑائے میرا. اور بہت زیادہ سے ڈر کے. اور پھر جیسے میں نے چینل بنایا تھا تو اس کے اوپر جیسے جن لوگوں کو میں نے لنکس شیئر کیے تھے وہی آئے تھے. بس کوئی 31 سبسکرائبرز ہوئے تھے. تقریباً میں نے 50 کے قریب ویڈیوز ڈالی تھی، لیکن اتنا زیادہ جیسے ویورز بھی نہیں آ رہے تھے اور سبسکرائبرز بھی نہیں آ رہے تھے. اور پھر نا جیسے ڈی موٹیویٹ ہو کے، جیسے مجھے یہ تھا، مجھے خود پہ یقین نہیں تھا نا، تو میں نے پھر وہ ڈیلیٹ کر دیا. اور میں نے کہا جب کوئی آتا ہی نہیں ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، تو اسے بہتر ہے کہ بھائی اس کو میں ڈیلیٹ کر دوں. اس کے بعد مجھے بہت زیادہ ایسے فیل ہوتا تھا کہ لوگ جیسے میرے سامنے نہیں، تو جب میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تب وہاں پہ میں تو نہیں ہوتی نا، تو وہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا بول رہی ہے. اور مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں صحیح نہیں بول رہی اور میں نے ٹھیک نہیں بولا، اور میرے ہاتھ نظر آ رہے. مجھے ڈر لگتا تھا کہ مجھے اس چیز کا گناہ ملے گا کہ اس کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اصل میں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب میں یہ سوچتی تھی نا کہ بھئی اگر میرے ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور میری آواز جا رہی ہے، کل کو یہ اسی چینل پہ میرے ساری ویڈیوز ہوں گی، تو پتہ ہے انسان کی زندگی کا 1 منٹ کا بھی نہیں پتہ. تو ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں. اس کے بعد ایک اچھا کام ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب کوئی چیز چھوڑ کے جاتا ہے اچھائی کر کے، تو بھئی یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا. اور اگر برا کام کر کے جاتا ہے، جیسے کوئی سنگر ہے، وہ اب اسلام میں یہی ہے نا کہ وہ گانے گا رہا ہوتا ہے اور وہ خود تو مر جاتا ہے، لیکن بعد میں لوگ اس کے گانے سن رہے تو کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس کا گناہ اسے ملتا رہتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے بچپن سے، بڑوں سے، کہ جب کوئی برا کام کر کے جاؤ گے تو لوگ آپ کو اسی نام سے یاد کریں گے اور ایسے نا. تو مجھے بہت زیادہ یہی ہوتا تھا.
تو پھر مجھے شوق بھی تھا کہ میں اپنا ایک چینل بناؤں اور میں کامیاب ہوں. جب میں دوسری لڑکیوں کو دیکھتی تھی کہ ان کا یہ ایسی ویڈیوز نارمل ویڈیوز ہوتی تھی، ان کے اوپر وہ وائس اوور کرتی تھیں یا ولاگ بنا رہی ہوتی تھیں ایک دائرے میں رہ کے، تو پھر میرا بھی دل بہت کرتا تھا. لیکن پھر مجھے یہی سوچ ہوتی تھی کہ اس کا یہ گناہ ہے ایک قسم. تو جی پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں یوٹیوب کے اوپر کسی مفتی وغیرہ کی ویڈیو دیکھ لوں اور پتہ کروں کہ اس کا کیا ہے نا. یوٹیوب پہ ایک عورت چینل بنا سکتی ہے، ایک لڑکی چینل بنا سکتی ہے. تو پھر نا میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا تو اس میں پہلے میں نے نا مفتی طارق محسود کا بیان سنا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو عورت کی آواز ہے اس کا اسلام میں پردہ نہیں ہے، اور باقی اگر کوئی عورت حجاب میں آ کر، پردے میں آ کر ویڈیوز بناتی ہے، ولاگنگ کرتی ہے یا کوئی کوکنگ چینل بنا لیتی ہے پردہ ہو کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اعتماد ملا کہ شکر ہے ہمارے اسلام میں اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اچھی بات ہے کہ آپ کسی عالم کی، مفتی کی بات سنو، پتہ کرو کہ ہاں واقعی اس چیز کا گناہ ہے یا نہیں ہے. تو بس پھر میں نے کہا کہ بس آج سے بلاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں نے موبائل کا مسئلہ تھا. پہلے میرا اینڈرائڈ کا موبائل تھا، اس میں ویڈیو جب بھی بناؤ تو اتنی کوئی خاص نہیں بنتی نا، جیسے بلر بلر لگتا. یوٹیوب تک جاتے جاتے نا اس ویڈیو کی ساری کوالٹی جو ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اور یہ جو میں نے آئی فون لیا ہے تو آئی فون کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے. آپ اگر محنت کر رہے ہوتے ہو نا تو وہ آپ کا صحیح طریقے سے آئی فون شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ محنت کر رہا ہے. اس میں ویڈیو کا رزلٹ اور کوالٹی وغیرہ بہت اچھی ہوتی ہے. تو بس پھر میں نے کہا شروع کرتے ہیں. پھر میری امی نے مجھے فون لے کے دیا اور پھر بس اب میں نے سٹارٹ کیا ہے اور ویڈیوز بنائی ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ اب اس چینل پہ محنت کریں گے. اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے میری سپورٹ کریں اور مجھے فالو کریں، مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور میری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں. اور جو جو کمیاں ہیں میرے بلاگ میں آپ مجھے وہ کمنٹس میں بتائیں کہ ہاں یہ آپ نے یہاں پہ بات صحیح نہیں کی، یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ ایک آپ لوگ مجھے دے سکتے ہو نا گائیڈز وغیرہ، انسٹرکشنز کے ہاں یہ آپ نے صحیح کیا ہے، یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، یا وائس اوور میں بات کرنے کے انداز میں یا ویڈیو بنانے کے انداز میں کوئی ایڈوائس ہو تو وہ آپ مجھے دیں. آپ میری ہیلپ کریں کہ بھئی آپ اس طرح بنائیں، اور جس طرح کا کنٹینٹ پھر آپ لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ میں ویسے کنٹینٹ بناؤں گی. اور ابھی تو میرا فرسٹ بلاگ ہے نا، اپنے طریقے سے تو میں نے اس پہ صحیح محنت کی ہے، لیکن یہ پھر آپ لوگوں پہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا لگتا ہے میرا بلاگ. تو بس آپ لوگوں کو میرے ولاگ میں جو کمیاں نظر آئیں تو آپ پلیز مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اس کمی اپنی کا جو ہے حل کریں، اس کمی اپنی کو. اور محنت کروں گی انشاءاللہ میں، اور آپ لوگوں کی ساتھ مدد ہو، ہیلپ ہو تو بس. اور بس میں آپ لوگوں سے باتیں کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں گھر کے کام بھی کر رہی تھی، کچن میں تھی، کوکنگ وغیرہ کر رہی تھی. اور ابھی میں یہاں پہ پہلے میں نے کھیر بنائی ہے ساگودانے کی، اور اس کے بعد اب میں یہاں پہ روٹی بنا رہی ہوں. اور بس آپ لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ جتنا ہو سکے مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں. اور یہ میری پہلی ویڈیو انشاءاللہ. پھر آپ کمنٹس میں بتائیں کہ نیکسٹ میں کس چیز پہ ویڈیو بناؤں، یا آپ کے کوئی کویشچنز ہوں تو انشاءاللہ میں ان کے بھی آنسرز دوں گی. بس آج کی یہی روٹین تھی، آج میرا پہلا ولاگ یہی تھا. بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور میری دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.